الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل ہے کہ عقائد میں گفتگو کرتے ہوئے ہم صفات سلبیہ میں آج آخری صفت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج جو صفت ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے قیام بنفسہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود بخود قائم ہے، اپنی وجود اور اپنی قیام میں کسی محل، جگہ اور کسی مختص کا محتاج نہیں۔ مختص جگہ یعنی کسی خاص شے کا، اور کسی مخصص یعنی خاص کرنے والے کا محتاج نہیں۔ باقی ہر شے اپنے وجود میں اسی کی محتاج ہے۔ اللہ رب العزت خود بخود قائم ہے، اپنے وجود اور اپنے قیام میں کسی محل، جگہ اور کسی مخصص یعنی خاص کرنے والے کا محتاج نہیں۔ ہر شے اپنے وجود میں اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قیام بنفسہ یعنی اپنی ذات سے قائم ہونا۔ اصطلاحی معنی یہ ہے ہوا انتفاء الاحتیاج الی المحل والمخصص۔ اللہ رب العزت سے محل اور مخصص کے محتاج ہونے کی نفی کرنا، کہ اللہ رب العزت نہ تو کسی جگہ میں موجود ہے، کسی محل کے ساتھ خاص ہے، اور نہ اسے کوئی خاص کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ فاطر ہے، رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ رب العزت کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے، سب خوبیوں کا سراہا ہوا ہے۔ یعنی مخلوق ساری اللہ کی محتاج ہے، مگر اللہ بے نیاز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مستدرک علی الصحیحین کی روایت ہے، اللہم انت لا الہ الا انت الغنی، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جب ہم عقلی دلائل کی بات کرتے ہیں تو عقل کہتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات کو محل کا محتاج مانا جائے گا تو محل کا محتاج ہونا حدوث و فنا کی علامت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ حادث ہونے سے، فانی ہونے سے پاک ہے۔ محتاجی حدوث کی علامت ہے اور اللہ ان سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات قائم بنفسہ ہی ہے، وہ کسی محل اور مخصص کی محتاج نہیں۔ اگر اس کی ذات کو کسی کا محتاج مانے تو ذات صفت بن جائے گی، کیونکہ اپنے قیام میں محتاجی صفت کا کام ہے، نہ کہ ذات کا۔ جبکہ اللہ رب العزت کی ذات ثابت ہو چکی ہے تو وہ صفت نہیں بن سکتی، لہٰذا اس کا اپنی قیام میں غیر کا محتاج ہونا بھی باطل ہے۔ یہ پچھلی گفتگو میں اس سے ریلیٹڈ جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، اس میں یہ مجسمہ کے جو قائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جسمیت کے قائل ہیں، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ عرش پر بلکہ اس کے اوپر کرسی ہے اور اس پر بیٹھا ہے، اور آج بھی ان کے ماننے والے موجود ہیں، جبکہ اللہ رب العزت محل اور جگہ سے بے نیاز ہے، وہ کسی محل میں موجود نہیں۔ سو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت خود بخود قائم ہے، اپنے وجود اور اپنے قیام میں کسی محل، جگہ اور کسی مخصص کا محتاج نہیں، بلکہ ہر شے اپنے وجود میں اسی کی محتاج ہے۔
اللہ رب العزت کی حضور التجا ہے مالک کریم ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ہماری پانچوں جو صفات سلبیہ ہیں وہ مکمل ہوئیں، یہاں سے صفات ثبوتیہ یا صفات معنی شروع ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم صفات ثبوتیہ کی گفتگو شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔